سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، معزز سامعین اکرام، عقائد متعلقہ نبوت سے متعلق عقائد آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. ان میں سے چند عقائد کا بیان ذکر کیا گیا. اب یہاں عقیدہ نمبر 10 کا بیان ہو رہا کہ قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے، جیسا کہ قرآن عظیم پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد فرماتا ہے، رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. ابتداً رات میں بھی اپنی عورتوں کے ساتھ ملنا درست نہیں تھا، لیکن بعض آیتیں بعض کے لیے جو ہے وہ ناسخ ہوئیں. تو اس آیت کریمہ سے جو ہے بعض احکام بعض کے لیے جو ہے منسوخ قرار دی گئیں. عقیدہ نمبر 11 نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے. جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا. جیسا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت المعتمد المستند صفحہ نمبر 55 پر جو ہے اس کی وضاحت فرماتے ارشاد فرماتے ہیں آپ، والمطلق یکون فی علم اللہ معبدا او مقیدا وهذا الاخیر هو الذي یأتیہ النسخ فیظن ان الحکم یبدل لأن المطلق یکون ظاہرہ التائید حتی سبق الى بعض الخواطر ان النسخ رفع الحکم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مزید فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 156 میں فرماتے ہیں کہ نسخ کے یہی معنی ہے کہ اگلے حکم کی مدت پوری ہو گئی. مزید تفصیل کے لیے الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی، امام جلال الدین سیوطی کی یہ تصنیف کا مطالعہ کر سکتے ہیں. حقیقتاً تو نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں، مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے ہے. جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا. منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں. یہ بہت سخت بات ہے. احکام الہیہ سب حق ہیں، وہاں باطل کی رسائی کہاں. تو بعض آیتیں بعض کے لیے جو ہے ناسخ ہوتی ہیں. اس کی چونکہ قرآن پاک سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اور قرآن پاک سے متعلق آج ہمارے ہندوستان کے اندر بھی کچھ مسائل چل رہے ہیں، اسی ضمن میں ان مسائل کا جاننا اور کیا قرآن پاک سے متعلق ہمیں عقائد جو رکھنی چاہیے
اس سے متعلق بھی ہمارے علم میں اضافہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک جو ہے سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔